ایک اسپیشل کرنٹ افیئر کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری پوری پاکستانی قوم بالخصوص اور باقی مسلم دنیا بالعموم اس وقت سکتے کے عالم میں، اور میرے خیال ہے پاکستانی تاریخ میں چند بڑے سکینڈلز میں سے یہ ایک سکینڈل ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب والا، بات یہ ہے کہ ملک کے نامور علماء کرام علامہ ابسام لائی ظہیر اور حجازی صاحب ادھر تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر میرے غم کا ازالہ کیا، انہوں نے میری باتوں کو سنا اور مجھے تسلی دی۔ جی، انہوں نے بولا کہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے معاویہ کو معاف کر دو۔ امیر معاویہ صاحب نے جو کیا وہ قابل برداشت نہیں تھا، اس کی ان باتوں نے، ان حرکتوں نے مجھے بہت ہرٹ کیا اور میرا دل ٹوٹا، جبکہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے بدفعلی کی یا ایسا کچھ کیا۔ معاویہ، ہر انسان خطا کار ہے، اگر کوئی غلطی ہے تو معاویہ کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دو۔ ہمیں اس کے اوپر کوئی کاؤنٹر نیریٹو جوابی بیانیہ دینا چاہیے تاکہ امت کے لیے اصلاح کا کوئی معاملہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے میں نے بڑی برین سٹارمنگ کرنے کے بعد، اپنے جو قریبی احباب ہیں ان سے مشورہ کرنے کے بعد 4 علمی پوائنٹس جو ہیں وہ اس میں لسٹ آؤٹ کیے ہیں، جن کو میں ڈسکس کروں گا۔ اس میں پہلا علمی پوائنٹ قرآن و سنت کی گائیڈ لائنز کیا ہیں اس حوالے سے قوم لوط والے عمل میں۔ دوسرا علمی پوائنٹ علماء کی ذمہ داری کیا ہے۔ تیسرا علمی پوائنٹ والدین اور عوام الناس کی کیا ذمہ داری ہے۔ اور چوتھا علمی پوائنٹ ہے گورنمنٹ کی، ریاستی اداروں کی اور میڈیا کی کیا رسپانسبلٹی ہے۔ تو یہ ایک ایک کر کے میں یہ 4 پوائنٹس ڈسکس کروں گا، لیکن ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 1 وہ ہے قرآن و سنت میں قوم لوط والا جو عمل ہے، اس سے متعلق کیا گائیڈ لائنز آئی ہیں، جسے ہم ہومو سیکچولیٹی بھی کہہ دیتے ہیں، ہم جنس پرستی بھی کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ لوطی لفظ نہ استعمال کیا جائے، حالانکہ احادیث میں ایون یعنی جامعہ ترمذی میں جو باب باندھا گیا ہے نا قوم لوط کے عمل کی سزا، اس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ لوطی کی کیا سزا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ حضرت لوط علیہ السلام کی نا توہین اس میں ہو جائے گی، کیونکہ آپ حضرت لوط کے ساتھ اس کی نسبت کر رہے ہیں۔ تو سر، آپ کو اس وقت کی حالت ہے جب آپ کہتے ہیں امت محمدی میں یہ کام ہو رہا ہے، تو اس میں نبی علیہ السلام کی توہین نہیں ہو رہی ہوتی، امت جو کام ڈال رہی ہوتی ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قوم لوط کا عمل یا اس کو ایسے عمل کرنے والے کو لوطی کہنا، یہ سلف سے ثابت ہے۔ امام ترمذی نے باقاعدہ باب باندھا ہے اس کے اوپر۔ سب سے پہلے تو آ جائیں قرآن حکیم کی طرف۔ تو قرآن حکیم میں چند بڑے گناہ جن کی سزا آئی اور اس کو گناہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کثرت کے ساتھ، ان میں سے ایک یہ قوم لوط والا عمل ہے۔ کم از کم 8 مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا اس کو ان ڈیپتھ ڈسکس کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اتنی امپورٹنس دی ہے اس کو۔ اس میں سورۃ الاعراف، سورۃ الحجر، سورہ ہود، سورۃ العنکبوت، سورۃ الانبیاء، سورۃ القمر، سورہ الذاریات، سورہ الشعراء، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ قوم لوط پہ جو عذاب آیا تھا ان کے اس برے عمل کی وجہ سے، اس کی پوری ڈیٹیلز آئی ہیں۔ اب وہ ساری آیات تو کور نہیں ہو سکتی، صرف سیمپل کے طور پہ میں سورہ ہود کی 2 آیات کور کر دیتا ہوں، اور اس میں بھی صرف اتنا پورشن کہ جو ان پہ عذاب آیا تھا، تاکہ ہم بتائیں کہ اس کی سزا اسلام میں کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم عذاب آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو اس بستی کے اونچے حصے کو ہم نے الٹ کر دیا، یعنی اوپر کی جو حصہ تھا وہ نیچے آ گیا، نیچے والا اوپر، یعنی پوری بستی الٹ دی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر کنکریوں کی بارش کی، پتھروں کی بارش، ممدود، پے در پے، جس طرح یہ اولے برستے ہیں نا، اس طرح آج کل تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے برف کے اولوں نے بھی
گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے اور اس میں ڈینٹ ڈال دیے، تو پتھر ہو تو آپ ذرا اندازہ کریں، مسومتن عند ربک، جو نشان زدہ تھے اپنے رب کی طرف سے، یعنی اس پہ نشان تھا کہ یہ فلاں کو جا کے لگنا ہے، یہ کنکر فلاں کے نام کا ہے، یہ گولی فلاں کے نام کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پوری کیلکولیشن کی ہوئی۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ عذاب ان ظالموں سے کچھ دور نہیں تھا۔ ایک ترجمہ تو یہ بنتا ہے، اور ایک ترجمہ یہ کہ یہ جو ظالموں کی بستی ہے یا جو نبی اسلام کے مخالفین ہیں، وہ اس بستی کو یہ ظالم لوگ اس بستی کو آبزرو کر سکتے ہیں۔ صدوم کی بستی جو بحر مردار ڈیڈ سی کے کنارے پہ ہے، وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ اپنے سفر شام میں یہ لوگ تجارت کرتے ہوئے جب جاتے تھے تو اس بستی کے حالات و واقعات دیکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ کو ویڈیوز میں ملیں گے کہ ان کی وہ آلموسٹ لاشیں اسی طریقے سے فاسلز بن گئی ہوئی ہیں جو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا تھا۔ اس کے لیے کوئی ٹیکنیکل ریزن ضرور ہوگی، یعنی وہ کہتے ہیں جی آتش فشاں پھٹ گیا تھا اور اس میں سے پتھر نکلے ان پہ پڑے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی غیبی کام کریں، وہ اسباب بنا دیتا ہے۔ جیسے سمندر میں غرق کر دیا فرعونیوں کو، تو وہاں پہ بھی آتش فشاں کو اللہ نے حکم دیا کہ ہاں بھی اگل دے اور ہر بندے کے سر کے اوپر جا کے اس کے حصے کا پتھر لگے۔ وہ اس کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، بہر اللہ کی طرف سے وہ عذاب آیا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین۔ اب ان آیات کی روشنی میں سزا یہ ہوئی کہ ایسے عمل کرنے والوں کو اللہ نے بلندی سے پھینکا اور پھر ان پر پتھروں کی بارش کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ قرآن و سنت میں واضح اس حد کو اسٹیبلش کرنا کس طریقے سے ہے، اس کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں ملتی۔ صحابہ کے اقوال ملتے ہیں، خلفائے راشدین کے اقوال ملتے ہیں، ان کے فیصلے ملتے ہیں، اسی لیے آپ اس کو حد کے طور پہ نہیں لیکن تعزیر کے طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اہل سنت اور اہل تشیع کا یہ اس پہ اتفاق ہے آلموسٹ، کہ ایسے شخص کو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کیا جائے گا۔ اگر تو جبر کے ساتھ ہو رہا ہے پھر تو صرف فاعل ہوگا، مفعول کا تو ظاہر ہے پھر اس میں قصور نہیں۔ اب وہ احادیث سن لیں۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم لوط کا عمل جو لوگ کر رہے ہوں تو فاعل اور مفعول یعنی دونوں رضامندی سے کر رہے ہیں تو دونوں کو قتل کر دو۔ اچھا، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ابن عباس سے ہی، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی جانور چوپائے کے ساتھ بھی بدفعلی کرے تو بھی دونوں کو قتل کرو۔ تو ابن عباس سے پوچھا گیا اس جانور کو کیوں قتل کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام سے میں نے اس کی تفصیل تو نہیں سنی، لیکن میرا خیال ہے کہ نبی علیہ السلام اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے کہ ایسے جانور کا گوشت کھایا جائے جس کے ساتھ کسی نے اس طریقے سے برائی کی ہو۔ یعنی آپ دیکھیں اسلام سیکس کے معاملے میں کتنا سینسٹیو ہے۔ پھر مشکات المصابیح میں آپ کو سیدنا علی اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے فتاوی مل جائیں گے، جو پوری تفصیل سے المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، کہ ابن عباس نے کہا کہ قوم لوط کا عمل کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ ایسے شخص کو اس بستی کے سب سے اونچے مقام سے اوندا منہ کر کے نیچے پھینکا جائے، اس طرح مر جائے تو ٹھیک، اگر پھر بھی زندہ بچ جائے پھر اسے پتھر مار کے سنسار کر کے ہلاک کر دیا جائے۔ یعنی اس کے تحت ابن عباس نے جو فتویٰ دیا ہے، تو یہ مولانا صاحب جو ہیں لاہور کی سب سے اونچی جگہ ہے مینار پاکستان، تو مینار پاکستان سے انہیں نیچے گرانا چاہیے پبلکلی، کیونکہ سورہ النور کی 2 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زنا کی سزا ہے یہ بھی پبلکلی ہوگی اور مسلمانوں کا ایک گروہ اسے ویٹ کرے گا تاکہ باقیوں کے لیے عبرت ہو جائے۔ دیکھیں نا آپ ایران میں اور سعودیہ میں شرعی سزائیں اعلانیہ دی جاتی ہیں نا، جو ایک دفعہ کسی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں کتنے عرصے تک ان کو نیند نہیں پڑتی، ڈیٹرنس ہوتی ہے۔ تو اسلامی سزائیں سخت ضرور ہیں، لیکن چند لوگوں کو سزا ہو کے باقی لوگ جرم سے بچ جاتے ہیں، ڈیٹرنس ہو جاتی ہے۔ سزا 2-4 کو ہوگی، ڈیٹرنس لاکھوں کے لیے۔ بلکہ میرے خیال میں تو فساد فی الارض کی جو سزا ہے نا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں، جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، جس طرح یہ عادی مجرم تھا اور کئی اسٹوڈنٹ کے ساتھ منہ کالا کر چکا اور ایکسپلائٹ کرتا تھا ان کو، یہ ہے فساد فی الارض والے لوگ، تو ان کے اوپر آیت محاربہ والی لگے گی آیت۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے اور انہیں سولی دیا جائے گا۔
یعنی بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیا جائے گا تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو۔ جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی شخص کسی مرد یا عورت کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرتا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ یعنی اتنا غصہ ہے کہ دنیا کی سزا تو اپنی جگہ، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت اس پہ نہیں فرمائے گا۔ مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے، حاکم میں بھی ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ قوم لوط کا عمل کرنے والا ملعون ہے، لعنتی ہے۔ یعنی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، مشکات میں بھی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا عمل کرے قوم لوط والا تو وہ بھی ملعون ہے۔ ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں جس کی صحت کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے، شیخ البانی اسے کہتے ہیں یہ حسن درجے کی ہے، شیخ زبیر صاحب کا موقف ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ بہرحال چونکہ دونوں طرف رائے موجود ہے اس لیے میں روایت کو بیان کر دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ خوف قوم لوط کے عمل کا ہے۔ تو میرے خیال ہے پریکٹیکلی جو امت کر رہی ہے اس کے بعد یہ البانی صاحب کا موقف ہی مجھے ٹھیک لگتا ہے۔ بعض اوقات حدیث کی سند کمزور ہوتی ہے لیکن اس سے تلقی بالقبول حاصل ہو جاتی ہے کہ شواہد کی بنیاد پہ وہ ویسے اسٹیبلش ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں نظر آ گیا ہے، تلقی بالقبول اس کو نظر آ رہی ہے امت کے اندر، جو امت کی حرکات ہے۔ تو ہمارا تو یہ موقف ہے کہ ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ ایک کو سزا ہو اور لاکھوں کے لیے عبرت ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ علمی پوائنٹ نمبر 2 وہ ہے علماء کرام سے ریلیٹڈ۔ ویسے تو علماء کرائم بھی ہیں، مجرم علماء بھی، اور علماء پرائم بھی ہیں، عزت والے علماء بھی۔ تو پرائم انگلش والا تو علماء کرام سے ریلیٹڈ ہے۔ مذہبی پیشوا جو دینی لیڈر بنے ہوئے ہیں، جڑا تسی کام چک کے رکھ دیو، اور مسجد محتمم جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، اللہ معافی دے، یقین کریں عام بندے تو یہ جو جنازے والی چارپائی ہے نا جو مسجد میں رکھی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے بھی خوف کھاتے ہیں۔ اور جو علماء سو ہیں، میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا، وہ تو اس چارپائی کے اوپر کام ڈال دیتے ہیں اور اس چیز کو کوئی برائی نہیں سمجھتے۔ یعنی ہم خود یعنی کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، یعنی جیلم میں تو بہت واقعات ہیں، میں چونکہ اس کو اب وہ رنگ نہیں دینا چاہتا، ورنہ میں آپ کو کئی ایک واقعات بتاتا کہ کیا کچھ ہوتا ہے ادھر، لیکن ہمیں اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں، ہم اس وقت اس ایشو کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں جو اصل ہمارا مسئلہ ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں ان علماء نے پیرلل میں عدالتیں بنائی ہوئی ہیں، شرعی عدالتیں کئی مدرسوں میں قائم ہیں جہاں نکاح طلاق کے وہ عدالتی فیصلے کرتے ہیں، حالانکہ پاکستان کی جوڈیشری کے ہوتے ہوئے یہ ان کو اتھارٹی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے جوڈیشری کے قوانین جو ہیں کئی قرآن و سنت کے خلاف ہیں، لہٰذا ہم نے جب تک خلافت کا نظام نہیں ہوتا تو ہم اپنے مدرسے میں پیرلل شرعی عدالتیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو سر وہ شرعی عدالتیں کہاں مر گئی ہیں؟ اس مولانا کے اوپر وہ والی سزا کیوں نہیں نافذ کرتے جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن ہے کہ بلندی سے گرایا جائے اور سنسار کر کے ہلاک کر دیا جائے، جو میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں۔ تو سر آئیں نا ایکٹیویٹ کریں نا اپنی شرعی عدالتوں کو۔ میرا خیال ہے اس لیے نہیں کر رہے، اللہ کرے خیال غلط ہو، کہ ان کو ڈر ہے کہ اگلا نمبر ہمارا ہی لگا ہوا ہے۔